أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق اللہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اور یقینا ہم نے بنائے فوقکم تمہارے اوپر سبع طرائق سات راستے یا سات آسمان. وما کننا اور نہیں ہے ہم کیا نہیں ہے عن الخلق غافلین اپنی تخلیق سے اپنی مخلوق سے غافل ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں. وانزلنا من السماء ماء اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی بقدر ایک اندازے کے مطابق فاسکناہ فی الارض پر اس ہم نے اسے زمین میں اسکناہ ٹھہرایا. وَإِنَّا اور بے شک ہم علی ذہاب بھی اور ہم اس کے لے جانے پہ لقادر یقیناً قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ اور ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے بھی اس سے جنات یعنی کہ باغات من نخیل کھجوروں کے وعناب اور انگوروں کے لکم فیہا اور ہیں تمہارے لیے اس میں فواکہ کثیر بہت سارے پھل ومنہا تاکلون اور اسی سے یعنی یہ ہا کی زمین جو ہے وہ باغوں کی جنات کے جاتی ہے اور انہی سے تم کھاتے ہو. وشجرتن اور درخت تخرجو جو نکلتا ہے من طور سینا سے جو نکلتا یعنی وہاں پر اگتا ہے تنبتو بالدہنی اور جو دیتا ہے یعنی کہ روغن یعنی کہ اس کے تیل کے ساتھ اور سبغن اور سالن ہے للآکلین کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام چوپایوں میں مویشیوں میں لعبرہ نصیحت ہے یا عبرت ہے ان کے لیے آپ کے لیے تمہارے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے. نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں مما اس میں سے فی بطونہا ان کے جو ان کے پیٹوں میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے ان میں منافع منافع ہے فائدہ ہے کثیر بہت زیادہ ومنہا اور انہی سے تاکلون تم کھاتے ہو. علیہا اور ان پر یعنی چوپائے پر وعلی الفلکی اور کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو. یہ ہم پڑھتے کل سے پڑھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کی اور یہ دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ سب سے اچھا پیدا بھی وہی کرتا ہے زندہ بھی وہی کرتا ہے جان بھی وہی ڈالتا ہے. اور پھر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ. قرآن کریم میں عام طور پر انسانوں کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر آتا ہے. اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اصل میں
قدرت کے کمال کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، 7 راستے بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اس لیے تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ موت کے بعد زندگی کے دلیل کے طور پر انسان کو اس کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور پھر غور کرنے کے لیے جو کافی تھی، مگر اس کے بعد اس سے بھی بڑی مخلوق یعنی آسمان اور زمین کا اور اس میں رکھی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک کو یہاں یہاں بتایا، یہ سبا طرائق طرائق راستوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ راستے کا بھی کہتے ہیں کہ جس کے معنی راستوں یعنی طبقوں کے بھی ہیں، یعنی راستے سے مراد ہے کہ 7 سیاروں کی جس طرح گردش کے سیارے ان کے راستے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں انسان جو تھا وہ 7 سیارہ ہی سے واقف تھا کہ 7 سیارے، اس لیے 7 ہی راستوں کا ذکر کیا۔ بہرحال اس کے یہ مطلب نہیں کہ اور راستے نہ ہوں، دوسرے معنی ہے کہ سبا تورائی کا معنی وہی ہوگا جو جس طرح 7 سماوات انطباقا، 7 آسمان طے بتر اوپر نیچے، یہ مفہوم ہے۔ یعنی جو فرمایا کہ تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، 7 آسمان بنائے، تو اس کہنے یہ اس مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ بڑی چیز ہم نے یہ آسمان میں آسمان بنائے ہیں، جیسا دوسرے دفعہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان زمین کا پیدا کرنا انسانوں کا پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فوقکم، مطلب زمین کے کسی بھی حصے میں تم چلے جاؤ آسمان تو اوپر ہی رہے گا۔ اور وما كنا عن الخلق غافل، اور ہم کوئی تمہاری بنانے کے بعد تم سے کوئی غافل نہیں ہو گئے، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بنا دیا اور اس سے غافل ہو گیا، اور وہ کسی ایسا نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان ہم نے اپنے منصوبے کے خلاف بننے اور چلنے نہیں دیا، اور کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت ہے اس کو فراہم کرنے میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اور ایک ایک ذرے اور ایک ایک پتے کی حالت سے ہم باخبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں وَأَسِرُّوا فَوْقَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو چھپائے اسے بلند آواز سے کرو، انہ علیم بذات الصدور، وہ یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ اللطیف الخبیر، وہی تو ہے جو نہایت باریک بھی اور کامل خبر رکھنے والا ہے۔ جیسا سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پہلے ہے، سب سے پیچھے، اور ظاہر اور چھپا ہوا بھی وہی ہے، وہو علی کل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر بلند ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منها، اور جو اس سے نکلتی ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتی ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس سے تو اس پر چڑھتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو وہ اللہ وہ خوب جو ہے جو تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو سنبھلا دیے کام اور خود جو ہے وہ فارغ ہو گیا، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا، پھر وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ آسمان کی پیدائش کے بعد اپنی مزید نعمتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور جس میں پانی تو خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وجعلنا من الماء کل شیء، سورہ انبیاء میں پڑھا ہے ہم نے پانی سے ہر چیز ہر زندہ چیز بنائی۔ تو یہاں پانی اتارنے کی عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اتارا جس سے آسمان موسمی بارش ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اس سے بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اسی وقت سے وہ ایک وقت اتنی مقدار میں زمین پر اللہ نے پانی نازل فرما دیا کہ قیامت تک اس کے کرے کی کوئی ضرورت کے لیے اس کے علم میں کافی ہے۔
یعنی ہمیشہ پانی اتنا ہی رہے گا، اور یہ جو پانی ہے وہ زمین کے نشیبے حصوں میں ٹھہر گیا، جس سے سمندر اور دریا بن گئے، اور پھر سب سوئل جو نیچے زمین کے نیچے پانی چلا گیا، تو اسی کا ہے جو الٹ پھیر ہوتا ہے، جو گرمی سردی ہواؤں کے ذریعے سے ہوتا رہتا ہے، اسی کو بارشیں، برف پوش پہاڑ، دریا، چشمے، کنویں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، اور وہی ہے جو بے شمار چیزوں کی پیدائش اس میں استعمال ہو جاتا ہے، پھر ہوا میں تحلیل ہو کر اصل ذخیرے کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی شروع سے آج تک پانی کے اس ذخیرے میں نہ کوئی ایک قطرے کی کمی ہوئی ہے، اور نہ ایک قطرے کا اضافہ ہی کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئی ہے۔ اسے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ ہی ایک ہی دفعہ میں اتنا پانی اندازے سے اتار دیا جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور یہاں اب اس کے حساب سے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، کھیت اور سراب، جس طرح کھیتوں کو سراب کرنا ہے وہاں بھیجا دیتے ہیں، بارش ہوتی رہتی ہے، پھر وہی بارش برستی ہے، اور ایک مخصوص مقدار میں برستی ہے، اور پھر سمندر میں پانی جو ضرورت ہوتی ہے سمندر میں چلا جاتا ہے، یا پھر زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر چیز ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے جانور بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی سال ایسا نہیں جس میں دوسرے سال کی بنسبت بارش زیادہ ہوتی ہو، لیکن اللہ جہاں چاہتا ہے بارش میں کمی بیشی کرتا رہتا ہے، بارش اتنی ہی ہوتی ہے، پانی اتنا ہی برستا ہے، کہیں زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ نے ایک ہی مرتبہ میں سارا پانی اتار دیا، پھر اس کو بس کرنا پھر یہ ہے کہ آسمانوں سے برسنے والا پانی اللہ کے حکم سے پھر مختلف صورتوں میں زمین میں ٹھہر جاتا ہے، کچھ اس میں چشموں کی صورت میں نمودار ہو جاتا ہے، کچھ زیر زمین محفوظ ہو جاتا ہے، جس طرح لوگ پھر کنویں میں استعمال کرتے ہیں، ٹیوب ویل استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام ہے، ندی نالے دریاؤں کی صورت اختیار کر لے جاتے ہیں، پھر لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، ہم ساری ضروریات انہیں سے پوری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں ان علی ذہاب لقادرون، اور دی بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پانی اتارا اسے لے جا بھی سکتے ہیں، پھر یہ کون ہے جو اسے واپس لا سکے؟ ہم اسے لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہیں، ان علی ذہاب بھی لقادرون، ہم اسے واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ یعنی کیا کرم یہ کہ ہم ہو سکتا ہے بارش روک دیں، یا برسنے والا پانی گندا کر دیں اور پینے کے استعمال کے قابل ہی نہ رہے، یا جس طرح یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے تو کن کہہ کر ہم اسے گیس میں بدل دیں، اور زمین یا پھر زمین میں اتنا گہرا لے جائیں کہ تم نکال ہی نہ سکو، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا سورہ ملک میں، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا؟ یعنی اللہ تبارک کہ اگر اس کو اتنا گہرا کر دے کہ جیسے زمین میں ہمارے یہاں دیکھتے ہیں پانی نیچے چلتا جا رہا ہے، تو کون ہے جو اگر بہت ہی نیچے چاہتے کون لے کے آئے گا؟ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سخت نمکین بنا دے جو پیا ہی نہ جا سکے، جیسے سورہ واقعہ میں پڑھتے ہیں نا کہ آفرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اور اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، فلولا تشکرون، پھر تم شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس میں نمکین بنا دے تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی بھی نہیں، نکالنے والا نہیں، تو یہ اس کو کون پیے گا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے پانی اتارا، اور اسی سے ہم ہر چیز، پانی کے ہر چیز پاک، پانی ہر چیز سے ہی پاکی بھی ہم پاک اسی سے حاصل کرتے ہیں، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز پانی سے ہی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہم بہت ناقدری کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ضائع بھی کرتے ہیں، سارا دن ہم اسی چکر میں لگے ہوتے ہیں، اس کو ضائع بھی کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ سب تو یہاں تک بھی فرمایا کہ وضو بھی کرو تو اس میں بھی اسراف نہ کرو، پانی کو ضائع نہ کرو، تو اس پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے پیدا کیے اس سے تمہارے لیے جنات، یعنی باغات، یعنی اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے، یعنی کہ تمہارے پھر اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل اور انہیں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی پانی اتارنے کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے لیے کئی قسم کے باغات پیدا کیے، یعنی کھجوروں کے درخت ہیں، انگوروں کے پھل ہیں، کھجور اور انگور کا خصوصاً ذکر اس لیے فرمایا کہ اس کے بے شمار فائدے کی وجہ سے فرمایا کہ بہت زیادہ فائدے ہیں ان کے، اور ان کو دوسرے تمام پھلوں پر برتری حاصل ہے، یا یہ کہ پھر وہاں پہ
عرب میں یہ دونوں پھل زیادہ پائے جاتے تھے۔ انگور کے پھل کے ذکر سے پہلے کھجور کے پھل کی بجائے اس کے درخت کا ذکر فرمایا، کیونکہ کھجور کا درخت پھل کے علاوہ بھی بہت سے فائدے دیتا ہے، اس کا ہر حصہ کارآمد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ تبارک اس کو شجر طیبہ بھی قرار دیا، ہم پڑھ رہے ہیں علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ کلمۃ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان کی، کہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے؟ تو وہ درخت یہاں پہ کھجور کا درخت ہی ہے۔ تو پھر یہ بتایا کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے تمہارے لیے باغات پیدا کیے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اس میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے، اور یہ تمہارے لیے بنائے، تمہارا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تمہارے لیے بنائے، ہمارے لیے اپنے لیے نہیں بنائے۔ ان کے کھجوروں انگوروں کے علاوہ بہت سے لذیذ اور پھل بھی ہیں، ان میں تم کھاتے بھی ہو، یعنی ان سے تم کھاتے ہو اور ان سے پھر فائدہ اٹھاتے ہو۔ مراد ان سے ہے کہ یہ جو ضمیر ہے جنات یا باغات کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ ان کی جو باغات کی پیداوار سے جو پھل ہیں، غلے ہیں، لکڑی ہیں، یا دوسری مختلف صورتوں میں جو حاصل ہوتی ہے، تم اسے اپنا معاش پیدا کرتے ہو، اس سے اپنا معاش تم یعنی روزی کماتے ہو۔ تو اس لیے یہ یہاں سے یہ فائدے بتائے گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تمہارے فائدے کی اتنی چیزیں پیدا کی۔ وَشَجْرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيناءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، اور وہ بھی درخت، وہ درخت جو طور سینا میں نکلتا ہے، یعنی کہ وہ علاقہ ہے اس کا، جو اس کی یعنی کہ طور ویسے تو ایک پہاڑ کا نام ہے، مگر یہ اس علاقے کا اصل میں وہاں اس علاقے کا نام آتا ہے، کہ جس طرح نا اس علاقے میں یعنی کہ زیتون کا درخت ہے جو اس علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس علاقے سے وہاں سے جو نکلتا ہے اس کے لیے خاص بتایا گیا ہے کہ وہ زیتون کا درخت بھی کھجور اور انگور کے بعد اس کی خصوصیت کا ذکر کرنے کا مطلب اس کے کثیر فوائد کی وجہ سے بتایا۔ تو اصل میں تو شام اور فلسطین اس کا اصلی وطن ہے، اور وہیں کا زیتون بہت عمدہ ہوتا ہے۔ شام میں تو کہتے ہیں کہ زیتون اتنی کثرت سے ہے کہ گھروں، کھیتوں اور سڑکوں کے کناروں وغیرہ خود بخود اگا ہوا مل جاتا ہے، اور اس درخت کی عمر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے تو لکھا کہ 1500 برس تک چلتا ہے۔ حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر تو اندازہ کیا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو درخت جو ہے وہ اس کی بھی مدد دیا گئی ہے، تم پہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر قدرت کا کمال دیکھیں کہ یہ پانی سے سراب ہوتا ہے، اور اپنے ہمراہ تیل کے خزانوں اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن بھی لے کر رکتا ہے۔ یعنی اس کا تیل، اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا تیل کی کتنا عمدہ تیل ہوتا ہے، اس کو ہر چیز جگہ میں استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے میں بھی استعمال ہوتا ہے، سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جسم پر لگاتے بھی ہیں اور دوسری ضروریات کے بھی کام آتا ہوتا ہے۔ اس کا پھل جو ہے وہ اچار کی صورت میں بھی کھانے کے کام آتا ہے، سالن بھی بنا رہے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ تو ایک مبارک درخت سے ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں یہاں بتایا گئے تین چیزوں کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ بہت سی اور بھی جو ہے ہم پڑھتے ہیں کتنے زیادہ پھل اللہ تبارک انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ پھر اب بتائیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، اور مویشیوں میں یہاں پہ پھر یہ بتایا کہ جو تمہارے لیے چوپایوں میں یقین بڑی عبرت ہے، تو وہ تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، ان سے تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی پچھلی آیت میں جو پانی کے ساتھ پیدا ہونے والی جو نباتات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، تو اس چیز کی موت کے بعد زندگی کی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے۔ اب موت کے بعد زندگی کا یقین دلانے کے لیے اور اپنی نعمتوں اور قدرتوں کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ احساس دلانے کے لیے پھر نباتات سے اعلیٰ درجے کی زندگی والی مخلوق کا ذکر فرمایا، تو پھر وہ چوپائے ہیں، یعنی کہ چوپائے میں اللہ تعالیٰ کہ تم گوشت کھاتے ہو، اور اس کے چوپائے خرید و فروخت کے ذریعے تمہارے کھانے پینے اور ضروریات زندگی کے اشیاء حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو کتنے ہم سب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اس میں رکھا، اور پھر پھر ان کو ہمارے لیے ہی مسخر بھی کر دیا۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یعنی تم ان پہ اور ان کشتی پر تو سوار کیے جاتے ہو۔ یعنی یہاں علیہ سے مراد اونٹ ہیں، جو تو کہتے ہیں نا سرا کے جہاز کے، جی ریگستان کے جہاز اونٹ ہوتے ہیں۔ عرب میں بھی جس طرح سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ تر اونٹ ہی استعمال ہوتے تھے، اور اونٹوں کے لیے ویسے بھی خوشی کا جہاز ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی
یہ बताया उनको तुम जहाज में तुम यानी तुम उन पर सवार भी होते हो, तो यहाँ यहाँ बताएंगे सवार होते नहीं बल्कि तुम सवार किए जाते हो। मतलब ये कि ऊंट हो या हाथी जैसे जितने बड़े बड़े जानवर उन पर सवार होना और उन्हें अपना ताबे फरमान बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं थी, बल्कि उस पर सवार करना और उन्हें तुम्हारे ताबे फरमा बरदार बना देना अभी हमारा ही काम है। क्योंकि अगर इंसान को यकीन ना हो तो फिर वो जैसे छोटे जानवर हैं, भेड़िए हैं, लोमड़ी है, गीदड़ है, चीते, उनको जरा मानुस करके तो दिखा दें। तो उससे बड़ी अल्लाह तबारक का ना दिमुशान मखलूक है, जो समंदर है जिसके मुकाबले तो इतने भी नहीं कि जितना सरा के मुकाबले रेत का जर्रा, उस पर भी सवार होना, उसमें तुम्हें अपने सीने पर उठाए रखना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये तो हम तुम्हें कश्ती में सवार करके उसे तुम्हारे ताबे कर देते हैं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इंसान को अकल दी है कि वो फिर कश्तियां, जैसे पहली कश्ती तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निगरानी में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से बनवाई, अपनी वही के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की ही निगरानी में वो अपने वो बनाई। और उसके बाद अब देखें कि कितनी बड़ी बड़ी किश्तियां, कितने बड़े बड़े जहाज जो समंदर में चल रहे होते हैं, तो ये सारी हमें उस पर सवार कौन कराता है? अल्लाह ही है जो हमें सवार वाले ही हवालल फुल्क तुहमलून, तुम सवार कराए जाते हो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों का इजहार कर रहे हैं कि इंसान को चाहिए कि अपने अल्लाह की नेमतों का हर हर वक्त ये एहसास करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कितनी नेमतें हमें दी हैं, और हमारे वो सब कितने हमें काम आ रही हैं, और हम उनको बगैर सोचे समझे हम तो गौर ही कभी नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए क्या क्या चीज़ें दी हैं। कभी हम गौर सुबह से शाम तक अगर आप जिंदगी पर नजर डालें तो हम देखें हर हर चीज अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जबरदस्त हमें दी। अगर वो एक दिन भी, अगर हम देख रहे हैं जिसके घर में एक दिन भी दो पानी ना है तो क्या हमारी हालत होती है, तो अगर बिजली चली जाए तो हमारी क्या हालत होती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है इंसान पे। मगर ये एक इंसान बड़ा नाशुक्र है, हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें, हर हर वक्त उसका शुक्र अदा करें, हर वक्त उसका शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि उसकी माने, जो उसने कहा है उसकी मानी जाए, उस पर अमल किया जाए, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और वो अल्लाह के रसूल ने जो तरीका बताया उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और उसके हर वक्त उसके फर्मा बरदार बन के रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कबूल फरमाए और हमें सीधा रास्ता भी दिखा दे, उसकी तौफीक दे कि हम उसी के बताए हुए रास्ते पर अपनी ज़िंदगियों को इस्तवार करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।